کچھ لوگ کہتے ہیں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے قاضی حسین احمد قوم کو بتی کے پیچھے لگا گئے۔ 1990 کے بعد باقاعدہ ہر سال یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے۔ 1990 میں پہلی مرتبہ 5 فروری کو یہ ڈے منایا گیا۔ اس کا اعلان قاضی حسین احمد نے کیا تھا۔ مرکز میں بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی کی حکومت، جبکہ پنجاب میں میاں نواز شریف کی حکومت تھی۔ ان دنوں مسلم لیگ نہیں بنی تھی، مسلم لیگ کی حکومت تھی پنجاب میں، اور اسی طریقے سے پنجاب کی طرف سے بھی بھرپور تعاون کیا گیا یوم یکجہتی کشمیر بنانے کے حوالے سے، اور پہلی مرتبہ چھٹی بھی بے نظیر بھٹو کی حکومت میں کی گئی یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے، اور اس کے بعد سے 1990 کے بعد سے یہ باقاعدہ ہر سال ڈے منایا جاتا ہے اور پورے ملک میں چھٹی ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے قاضی حسین احمد قوم کو بتی کے پیچھے لگا گئے، ایک قسم کا لوگوں کو انہوں نے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قطعاً غلط ہے، یقیناً ضرورت ہے۔ تو یوم یکجہتی منانے کا مطلب یا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے، آزاد کرانے کے لیے سارا کچھ ہے۔ اس سے جلسے جلوسوں سے یقیناً کشمیر آزاد نہیں ہوگا، لیکن آزادی کی پیش رفت ضرور ہو سکتی ہے۔ آپ پوری دنیا کو آگاہ کرتے ہیں، اس دن زنجیر بنا کے، سیمینار منعقد کر کے، ریلیاں نکال کے، جلوس نکال کے، اور جو کچھ بھی کسی سے ممکن ہے پاکستانی کے لیے، کشمیری کے لیے، وہ ضرور کرتا ہے۔ تو یوم یکجہتی پاکستان، آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی پاکستانی ہیں اور کشمیری ہیں، وہ یہ دن بڑے جوش و جذبے سے مناتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفاتر تک جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے یادداشتیں پیش کرتے ہیں۔ اس دن کی یقیناً، اس ڈے منانے کی یقیناً ایک اہمیت ہے۔ اس سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے 5 اگست کو بھارت نے کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کر دیا، کشمیر کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد کشمیری نئے جوش و ولولے کے ساتھ اٹھے، پاکستان نے ان کا ساتھ دیا، پوری دنیا میں یہ معاملہ اٹھایا گیا، پوری دنیا کے سامنے یہ سلسلہ رکھا گیا، بھارت کی بربریت، اس کے علاوہ جو کچھ بھارت نے تقسیم کی بات کی، کشمیریوں کے حقوق غصب کرنے کی بات کی، جیسا کہ وہ قیام پاکستان کے بعد سے کرتا آ رہا ہے، اس سے پوری دنیا کو آگاہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں جس طریقے سے اس نے کرفیو نافذ کر دیا، آج اس کو 7واں ماہ شروع ہو چکا ہے، بدترین کرفیو ہے، ایئر ٹائٹ اور واٹر ٹائٹ قسم کا کرفیو لگایا گیا ہے وہاں پہ۔ تو پاکستان نے پوری دنیا میں بھارت کی بربریت بے نقاب کی، بھارت کے مظالم بے نقاب کیے۔ جس طریقے سے کشمیریوں پر آج پابندیاں ہیں، ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دیا جا رہا، کرفیو نافذ ہے، سخت ترین کرفیو نافذ ہے۔ کشمیریوں کے معمولات زندگی وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہو چکے ہیں۔ کرفیو میں آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے روزگار چلتا ہوگا، کس طریقے سے لوگ اپنے کاروبار پر جاتے ہوں گے، کس طریقے سے طلبہ اپنے اداروں میں جاتے ہوں گے، اور کس طریقے سے صحت کی سہولیات کے لیے لوگ ہسپتالوں میں یا ڈسپنسریوں تک جا سکتے ہوں گے۔ اور یہاں تک بھی ہو چکا ہے کہ اس ظالمانہ کرفیو کے دوران لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، تو لوگ صحنوں میں اپنے گھروں میں ہی مرنے والوں کو دفنانے پر مجبور ہوئے۔ تو پاکستان نے جس طریقے سے یہ معاملہ پوری دنیا میں اٹھایا، پوری دنیا سے بھارت کے خلاف ایک نفرت پائی جا رہی ہے، بھارت کی حمایت میں ایک بھی آواز نہیں اٹھی۔ تو دنیا کو جس طریقے سے کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا، گو اس طریقے سے دنیا اٹھی نہیں ہے، بڑے بڑے ممالک اٹھے نہیں ہیں، لیکن کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جس نے بھارت کے اس اقدام کی تائید کی ہو۔ ہر طرف سے ہی اس کی مذمت کی گئی ہے، بھارت کو شدید دباؤ کا سامنا ہے صرف اس کو لے کے، اور اس کے بعد پھر مودی نے ایک اور حماقت کر دی، جس قسم کا وہ شہریت میں ترمیمی بل لے آئے، اس سے بھارت کے اندر بھی بے چینی مزید بڑھ گئی، باغیانہ جذبات
مزید ابھرے ہیں، دنیا میں بھی کوئی اچھا پیغام نہیں گیا دنیا کی طرف سے ان دو معاملات کو لے کے۔ بھارت پر تنقید کی جا رہی ہے، بھارت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ایک شہریت قانون کے حوالے سے، اور دوسرا کشمیر میں جو کچھ بھارت کر رہا ہے۔ تو پاکستان نے کشمیریوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، بھارت کو دباؤ کا سامنا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں تو پوری دنیا کے سامنے آپ کشمیر میں بھارتی مظالم کی تصویر رکھ دیتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل درست ہے یہ یوم یکجہتی کشمیر منانا۔ قاضی حسین احمد نے اگر یہ فیصلہ کیا تھا تو کشمیریوں کے لیے یہ ایک پاکستان کی طرف سے ان کی حمایت کا یہ بہترین ایک طریقہ ہے۔ یکجہتی کے حوالے سے جو کچھ پاکستان میں کیا جا رہا ہے، کشمیریوں کے لیے جتنا ممکن ہو سکتا ہے پاکستان کی طرف سے حمایت، اور دنیا میں ان کے معاملات، ان کے اوپر بھارتی مظالم وہ اجاگر ہو رہے ہیں، بے نقاب ہو رہے ہیں۔ تو یہی طریقہ ہے کہ اس کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ یہی ہے کہ آزادی کشمیر کی طرف ایک پیش رفت ہو رہی ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی بہت سے اقدامات کی ضرورت ہے کشمیر کی آزادی کے لیے۔ تو چلو یوم یکجہتی کے حوالے سے جتنا کچھ ممکن ہو سکتا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے۔